علیکم احمداد سمرو وہ کون ہے یا وہ کون تھا؟ ہر کوئی اپنے اپنے اندازے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس سوال کا جواب دے رہا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اس کا تجزیہ کر رہا ہے، مگر ایک بات جو کھل کر سامنے آ رہی ہے، وہ کون تھا، وہ جو بھی تھا، اس نے یہ بتا دیا ہے کہ ادارے کا فیصلہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی سیاست میں نہ ہیں نہ ہوں گے، یعنی عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں۔ اور عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بے نقاب کیا، ان کو ایکسپوز کر دیا۔ ایک ملاقات ہے اور ملاقات کی کہانی ہے، اور ملاقات کرنے والے نے خود یہ کہانی بتائی ہے، اور پھر اس کہانی کے منظر عام پر آنے کے بعد مارخور بھی میدان میں آ گیا ہے، اور مارخور کی جو وضاحت ہے وہ کہانی بیان کرنے والا تو نہیں بتا رہا کہ اس نے کس سے ملاقات کی ہے، لیکن مارخور وضاحت کرتے کرتے بتا گئے ہیں کہ جناب ملاقات جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب سے کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، یعنی مارخور یہ تصدیق نہیں کر رہا کہ ملاقات جنرل عاصم منیر سے ہوئی ہے، آرمی چیف سے ہوئی ہے، اور آرمی چیف، موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ جتنے کھلے ہیں اتنے پراسرار بھی ہیں، وہ مختلف تقاریب میں جا کر خطاب بھی کرتے ہیں، اپنی سوچ کا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنی پرائرٹیز بھی بتاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ ایکشنز بھی نظر آتے ہیں، لیکن وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک تقریر ہو گئی، کچھ سوال جواب ہو گئے، لیکن وہ صحافی نہیں ہوتے سوال جواب کرنے والے، وہ کاروباری شخصیات ہوتی ہیں، وہ کسان ہوتے ہیں۔ تو جو صحافیوں سے میل ملاقات کا ایک سلسلہ رہتا تھا ماضی میں ہمارے آرمی چیف کا، کوئی بھی آرمی چیف، جنرل راحیل شریف، جنرل قمر جاوید باجوہ، ان سے پہلے والے، تو اس طرح کا سلسلہ ابھی تک موجودہ آرمی چیف کا نہیں شروع ہوا، تو اس لیے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں، اس لیے یہ جو ملاقات کی کہانی آئی ہے اس میں پراسراریت زیادہ ہے، تجسس زیادہ ہے۔ ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ جناب یہ ملاقات واقعتاً ایک صحافی نے، منصور علی خان نے جنرل عاصم منیر سے کی ہے؟ کوئی کہتا ہے نہیں 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 یہ ملاقات تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے ہے، کوئی کہتا ہے نہیں 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 یہ ملاقات تو ڈی جی آئی ایس آئی سے ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ ملاقات کسی اور سے ہوگی۔ ملاقات کس سے ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں فی الحال، وہ اندازے لگانے والے لگاتے پھریں۔ جو اس ملاقات کے اندر کی کہانی ہے، جو بات ہے، ساری باتیں، زیادہ تر باتیں یہ وہ ہیں جو اوپن سیکریٹ تھا، سب کو پتا تھا کہ عمران خان کے لیے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کا مستقبل ختم، عمران خان پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوں گے۔ یہ بات عمران خان صاحب نے خود بھی 20 بار کہی ہے اپنے ولاگز میں، انٹرویوز میں، کہ جنہوں نے میرے نام پہ کانٹا پھیر دیا ہوا ہے، بتائیں میں نے ایسا کیا جرم کیا ہے کہ میرے نام پر کانٹا پھیر دیا گیا۔ تو اس طرح کی باتیں 9 مئی نہیں بھلائیں گے، ہم نہیں بھولیں گے یہ باتیں، ظاہر ہے 9 مئی نہیں بھلائیں گے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے، غلط فہمی نکال لے کہ 9 مئی کو بھلا دیا جائے گا، تو یہ بات ظاہر ہے واضح اشارہ کرتی ہے کہ جو بھی شخصیت ہے، نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، یا کوئی اپنا جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف، جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے، کوئی بھی ہے، لیکن ہیں بھئی ہمارے جرنیل جن سے منصور علی خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن اس ملاقات میں جو نئی چیز ہے نا وہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت کا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا، اسپیشل کورٹ کا، اس پر ذرا فوج کو پسندیدگی کا اظہار فوج کے اندر نہیں ہے، یا ادارے کے اندر، فوج میں فوج کا لفظ واپس لے لیتا ہوں، ادارہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس فیصلے سے ادارے کو جو ہے وہ ذرا ایک سمجھ لیں کہ اچھا نہیں ہے، اچھے طریقے سے نہیں دیکھا گیا۔ الفاظ یہ ہیں منصور علی خان صاحب کے۔ تو اب منصور علی خان کی ساری گفتگو، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ذرا عمران خان صاحب کو ہم دیکھ لیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے پچھلے ویلاگ میں نے ایک بات کہی تھی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے کرتے پھر بات دور تلک نکل جاتی ہے، تو آغاز میں کہی ہوئی باتیں بھول کر بندہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے اپنا شکایت کی ہے، پیپلز پارٹی مسلسل گلا کر رہی ہے کہ جی ان کے جو امیدوار ہیں پنجاب میں 7 امیدوار، ان میں 3 قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، اور 4 قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، بلکہ قومی اسمبلی کے 3 اور 4 صوبائی اسمبلی کے، پنجاب اسمبلی کے، ان کو پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروانے کے باوجود ڈیو ٹائم میں
یعنی 13 تاریخ کو آخری تاریخ تھی، آخری وقت سے پہلے سرٹیفکیٹ جمع کرنے کے باوجود ان کو نشان تیر نہیں ملا، آزاد حیثیت میں ان کو الگ الگ نشان دیے گئے ہیں۔ تو اس پر پیپلز پارٹی کے جو میڈیا اپنا الیکشن سیل کے انچارج ہیں، سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی تاج حیدر صاحب، سینیٹر تاج حیدر صاحب، انہوں نے الیکشن کمیشن کو چٹھیاں لکھی ہیں اور پراپر آروز کو بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ جو الیکشن کمیشن میں اس طرح کی چیزیں ہیں نا، یہ ذرا گڑبڑ پیدا کرتی ہیں۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کمبر شہداد کوٹ میں لاڑکانہ میں کھڑے ہو کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ مسلم لیگ نون کو کی سہولت کاری کے لیے کیا جا رہا ہے، جہاں مسلم لیگ نون کو ہمارے امیدوار ذرا مضبوط نظر آئیں وہاں یہ حرکت کی گئی ہے، یہ بلاول بھٹو کا دعویٰ ہے۔ تو بہرحال، اور دوسرا بلاول بھٹو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو مسلم لیگ نون ہے وہ ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین کو پچ سے آؤٹ رکھنا چاہتی ہے۔ یہ بلاول بھٹو کا اشارہ جو ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر مسلم لیگ نون کے رد عمل کے اوپر ہے۔ حالانکہ فیصلے کو بلاول بھٹو زرداری جو ہے یہ اس فیصلے پر ان کا رد عمل یہ ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہی اس طرح کے تھے، تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اچھا، اب جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جیل میں اپنے کسی مقدمے کی سماعت کے دوران صحافیوں سے کی ہے گفتگو، اور گفتگو میں انہوں نے وہی باتیں، وہی الزامات پرانے ریپیٹ کیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رام لیلا کہتے ہیں، وہ رام لیلا عمران خان صاحب نے ایک شروع کر رکھا ہے قصہ کہ جی مجھے اس لیے نکالا گیا، میرے خلاف تحریک اعتماد اس لیے آئی کیونکہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، کیونکہ میں روس چلا گیا تھا، کیونکہ میرے خلاف امریکہ سازش کر رہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ کہنے پر، اس لیے مجھے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک سازش کے ذریعے ہٹایا گیا تھا۔ پھر اس میں عمران خان صاحب نے اس کے میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلے، 700 رنگ بدلے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی پہلے کہتے تھے کہ جی امریکہ کی سازش ہے، سب امریکہ کے غلام ہیں، یاسر زرداری، قمر جاوید باجوہ، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، یہ سارے یہ سازش کا حصہ بنے، امریکہ کی غلامی میں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ میں بھٹو کے بعد واحد لیڈر ہوں جو پاکستان کو خود مختار خارجہ پالیسی دے رہا تھا۔ انہوں نے خط بھی لہرایا سائفر کا جو ان کے اوپر مقدمہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر امریکہ میں لابسٹ ہائر کیے۔ جب امریکہ نے کہا کہ یار یہ تو کیا ہمیں ہمارے گلے پڑ گیا بھائی، تو جب امریکہ نے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے اس سٹانس کے اوپر ظاہر ہے برا بنایا، تو انہوں نے لابسٹ ہائر کیے، پھر کروڑہا روپے خرچ کر کے کہ امریکہ کو راضی کرو۔ تو اس کے لیے عمران خان کو اپنا موقف بدلنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو تھے وہ سازش جو تھی وہ امپورٹ نہیں ہوئی تھی، ایکسپورٹ ہوئی تھی۔ یہاں سے قمر جاوید باجوہ نے کہا امریکہ کو کہ جی یہ عمران خان تو اینٹی امریکہ ہے، میں ہوں امریکہ پرو امریکہ، تو آپ اس کو ہٹا دیں اور مجھے لگا دیں اور میری مرضی کا سیٹ اپ لائے، یہ اینٹی امریکہ ہے۔ پھر طرح طرح کے، پھر حسین حقانی، پھر محسن نقوی تک، پھر طرح طرح کی باتیں۔ بہرحال اب پھر عمران خان صاحب نے جیل میں یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے ایکسپوز کیا تھا ڈونلڈ لو کو اور اس کو جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ پھر انہوں نے جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اس کے اوپر چیف جسٹس کو مشورہ دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ قرآن پاک کے 5ویں پارے کی 8ویں آیت پڑھ لیں۔ یعنی وہ چیف جسٹس صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ہے کہ اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ خیر، چیف جسٹس صاحب کو مشورہ دینے والے عمران خان صاحب اپنے دور میں، کیونکہ انصاف صرف چیف جسٹس نے نہیں کرنا ہوتا، انصاف جب بندہ وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے مجھے ووٹ دیا نہیں دیا، پھر وہ نہیں دیکھتا کون میرا مخالف ہے کون نہیں ہے، پھر وہ بھی انصاف کرے گا تو پھر صحیح ملک کو چلا پائے گا۔ تو یہ صاحب تو کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے امریکہ میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ان کے جا کر ان کے جیل سے ان کے اے سی نکلواؤں گا، ان کے ٹی وی نکلواؤں گا اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ جیل کیا ہوتی ہے۔ تو آج چیف جسٹس صاحب کو مشورہ خان صاحب کا اچھا ہے لیکن خود بھی اس پر عمل کر لیتے۔ تو بہرحال اب آتا ہوں میں جی اس انٹرویو پر جس کے متعلق مارخور کہہ رہا ہے کہ جی آرمی چیف سے ملاقات، انٹرویو کہہ رہا ہوں، ملاقات کی کہانی، مارخور جس کے متعلق کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جی نہیں، یہ آرمی چیف سے ملاقات نہیں ہے۔
منصور علی خان نے آغاز اس سے کیا ہے اپنے اس ویلاگ کو، 23-24 منٹ کا ویلاگ ہے، اور ملاقات ہے کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.25 گھنٹے کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ایک ادارے سے ہے، کیونکہ ملاقات کرنے والے نے خود کہا کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں بطور ادارہ کر رہا ہوں، آپ ایک ادارے کے سامنے بیٹھے ہوئے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1.25 سال سے جب سے وہ شخصیت اس عہدے پر فائز ہیں تو کوشش کی گئی تھی کہ ملاقات ہو، لیکن چند دن پہلے کہا گیا کہ جی ملاقات کے لیے پیغام آیا کہ جی ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی بالکل. تو بہرحال ملاقات کس طرح ہوئی وہ سارا اپنا نیریٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ چلے گئے وہاں پہ. لیکن جو ملاقات میں سیاسی باتیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ جی انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، کوئی اور سوچ نہیں ہے ادارے کے اندر. کچھ دوست ہمارے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ انتخابات جو ہے 8 فروری کو نہیں ہوں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے. اب ملاقات کس سے ہوئی ہے یہ نہیں پتا، لیکن ملاقات کرنے والے کوئی دفاعی ادارے کی بڑی شخصیت جو اشارے مل رہے ہیں. اچھا، تو کہہ رہے ہیں باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ جی یہ شخص کسی شخصیت سے ملاقات نہیں ہے آپ کی، آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ادارہ ہے. تو کہتے ہیں عمران خان کے مستقبل کے بارے میں ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان مستقبل میں سیاست میں نظر نہیں آئیں گے. اور وہ کہتے ہیں جی میں نے پوچھا کہ جی یہی باتیں کی جاتی تھیں مریم نواز کے متعلق، نواز شریف کے متعلق، تو وہ تو آ گئے واپس. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ حالات دیکھیے گا جو ابھی ہو رہا ہے اور جو آگے ہوگا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہوگا. اور یہ بھی کہ جی ماضی میں جو کچھ ہوا تھا، یعنی نواز شریف کے متعلق جو چیزیں ہوئی تھیں وہ شخصی، یعنی قمر جاوید باجوہ وغیرہ کہہ رہے تھے نا کوئی اپنے جذبات میں، کیونکہ باجوہ صاحب یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جو ہم تو محبت میں مبتلا تھے عمران خان کی. تو سوال کیا منصور علی خان، کہتے ہیں میں نے کہ جی وہ تو آپ سے پہلے والے کہتے تھے نواز شریف صاحب چور ڈاکو، یعنی باجوہ صاحب. انہوں نے کہا جو کچھ ہوا غلط ہوا، انفرادی فائدے کے لیے کیا گیا تھا، اپنی ترقی کے لیے کیا گیا تھا، اور ذاتی ایموشنز کی بنیاد پر کیا گیا تھا. اور ماضی میں جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، ادارے سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا ادارہ ازالہ کرنا ہے. پوزیشن بالکل کلیئر ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، کوئی گرے ایریا نہیں ہے. پاکستان کی ترقی صرف اور صرف جمہوریت کے ساتھ ہے. اگر یہ بات اس ادارے کی طرف سے آئی ہے تو بڑی اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی جو منظم طریقے سے ہوتی رہی ہیں، مہمیں چلتی رہی ہیں، تو بہرحال اس کو بھی پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. اور پھر یہ کہ عمران خان اس لیے نہیں ہے مستقبل میں کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ہر طبقے کو تقسیم کیا، پولرائزیشن کی ہے. فوج کے اندر عدلیہ کے اندر فوج انہوں نے نہیں استعمال کیا، ویسے یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر طبقے کو انہوں نے تقسیم کر کے رکھ دیا. سوشل میڈیا کے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے اگر اس پر عمل ہوتا ہے کہ جی سوشل میڈیا پر کوئی قدغن نہیں لگے گی، جس کو بولنا ہے جو بولے، سچ بولے، باقی جو ظاہر غلط چلت بولے گا، جھوٹ بولے گا، تو اس کی ویسے بھی پکڑ ہونی چاہیے. اور مت کوئی سمجھے کہ 9 مئی بھلا دیا گیا ہے، اور ادارے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ادارے کو پتہ ہے. کوئی اگر کلیم کرتا ہے کہ ادارے کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ کلیم غلط ہے. اور پھر جو اہم بات ہے کے پی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کا اس وقت فوکس کے پی کے ہے، پنجاب نہیں ہے. اور الیکشن ہونے دیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے اور ہمارا بطور ملک، یہ میں کہہ رہا ہوں بطور ملک ہمارا جو سینسیٹیو پوائنٹ ہے اس وقت کے پی کے بن گیا ہوا ہے افغانستان کی وجہ سے. اور مشرف کے معاملے پر کہا گیا کہ جو فیصلہ ہے اس کو ذرا اچھے طریقے سے نہیں دیکھا گیا. ماضی میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایک فیملی ہیں اور فوج اپنے آرمی چیف کا، چاہے وہ سابقہ ہیں چاہے موجودہ ہیں، ان کا تحفظ کرے گی، دفاع کرے گی. تو بہرحال سپریم کورٹ نے وہ سزا اپہولڈ کر دی ہے. اب میں آتا ہوں جو وضاحت آئی ہے. اب یہ مارخور کون ہے؟ مارخور مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مارخور عموماً دفاعی ادارے کی متعلق موقف، وضاحتیں، یا جو دفاعی ادارے کے فوج کے خلاف کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے تو اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے. اب یہ کون ہے مارخور مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہا ہے، مارخور یہ بتانا چاہتا ہے کہ منصور علی خان کی ملاقات نہ تو آرمی چیف سے ہوئی ہے اور نہ ہی ڈی جی آئی ایس آئی سے. مذکورہ ملاقات کچھ دن پہلے آئی ایس پی آر میں ہوئی اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آف دی ریکارڈ روٹین میٹنگ کو سنسنی پھیلانے اور ویوز کے لیے غیر ذمہ دارانہ اور پیشہ ورانہ طور پر استعمال کیا گیا. مزید یہ کہ بات چیت کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر بیان کرنا اس ویلاگ میں نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے.
ابھی مارخور صاحب جو بھی ہیں ان کی وضاحت آ گئی ہے DGISPR کی طرف سے یا فوج کے ادارے کی طرف سے، باضابطہ ابھی کچھ نہیں آیا، لیکن ایک چیز، کیونکہ منصور علی خان کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور وہ آج تک تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی ویوز لینے کے لیے کوئی ایسی حرکت کی ہو، لیکن بہرحال منصور علی خان ذمہ دار ہیں اور وہ جس ادارے کی طرف اشارے جاتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، لیکن ابھی تک DGISPR نے منصور علی خان کے جو ان کا جو کانٹینٹ ہے، ان کی جو باتیں ہیں، اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا، اس کے خلاف کوئی چیز انہوں نے جاری نہیں کی، لیکن جو چیز ہے وہ یہ کہ فیصلہ جو ہے وہ ہوا ہے پہلے سے کہ عمران خان پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوں گے، خاص طور پر 9 مئی کی وجہ سے اور فوج کے اندر بغاوت کرنے کی سازش کرنے کی وجہ سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔